بلکہ جان پہ تاخیر کی تو نماز واجب الادا ہو جائے گی، بھولے سے تاخیر کی، اٹک گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر تلاوت کے بعد اس نے رکوع میں تاخیر کی۔ اتحیات کے بعد اسی طرح اور بھی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں ہوتا یہ ہے کہ تلاوت کے بعد بھی آپ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان متواتر حدیثیں اور جو کثرت سے صحیح حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے جو اصول ثابت ہوتا ہے اس کے بہرحال یہ خلاف ہے۔ اس لیے بعض علماء صلاۃ التسبیح کے قائل نہیں بھی ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے تھی کہ صلاۃ التسبیح پر ان کو اطمینان نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو مشہور روایات کے بالکل اگینسٹ ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ اس جیسی نماز جو عام نمازوں کے بالکل خلاف ہے اس کی کیفیت، وہ اس جیسی کمزور روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح سنت ہے، بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ تو مجھے تو جو میرا چھوٹا منہ بڑی بات، میں کوئی محقق یا اصحاب ترجیح میں سے نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے طور پر اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال میں عوام کو وہی رائے بتاتا ہوں جو جمہور کی رائے ہے، اور جب اتنا بڑا اختلاف ہو اور جمہور ایک طرف ہو تو اس عمل کو بہرحال بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے عوام کو میں عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں۔ تو اگر آپ کو اطمینان اسی پہ ہے، جمہور علماء کی رائے پر کہ پڑھنی چاہیے تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، کیونکہ اس میں بہرحال ذکر ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسے خلاف شرع کام تو نہیں کر رہے ہیں نا، اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دونوں رائے ہیں، میرا مقصد تھا صرف دونوں رائے سامنے آ جائیں کہ بعض محققین اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو روایات ہیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس سے ایک ایسی نماز ثابت کی جا سکے جو عام نمازوں کے بالکل خلاف اس کی کیفیات ہیں، بلکہ عام نمازوں کو دیکھا جائے تو اس سے گویا سجدہ سہو لازم آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کریں، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اختلاف کا ظرف بہرحال پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی عالم کا اختلاف ہو تو اس کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور سب علماء کا احترام دل میں رکھا جائے، کسی کو برا بلا نہ کہا جائے، اور جس عالم کی رائے پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا بدعت نہیں کہا جا سکتا اس کو، کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس کے قائل ہیں۔